السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء اسلام کی جو مختصر سے مختصر تاریخ مرتب کی جائے گی، اس میں حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور آئے گا۔ آپ نے اپنے معاشرے کے امراض کی بہترین تشخیص کی اور اس کا علمی و عملی علاج پیش کیا۔ نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے فرزندوں اور آپ کے شاگردوں نے دین کی بہترین علمی و عملی خدمات انجام دیں۔ آپ کے فرزند ارجمند عظیم محدث مترجم قرآن حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ممتاز علماء میں ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کا بامحاورہ ترجمہ کیا، جو اردو کا بہترین ترجمہ ہے، جس پر جتنا غور کیا جائے اس کی لطافتیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بایوگرافی کے ایپیسوڈ میں ہم عظیم محدث مترجم قرآن حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بایوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1166 ہجری کو دہلی میں ہوئی۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے صاحبزادے تھے۔ آپ اپنے بھائیوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے سائے عاطفت میں پائی۔ جب آپ کے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی تو آپ نے اپنے برادر بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تحصیل علم کیا اور شاہ عبد العادل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقت کی تعلیم پائی اور علم و عمل، زہد و تواضع اور حسن سلوک میں امتیاز کے مالک ہوئے۔ ان فضائل کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دی اور آپ اپنے شہر میں مرجع عام بن گئے اور علم روایت و درایت، اصلاح نفس اور روحانی تربیت میں آپ سے رجوع کیا جانے لگا۔ آپ کی خداداد قابلیت کے آگے علماء وقت کے علوم بالکل بے رونق اور کم رواج تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علماء زمانہ اور سلاطین وقت کی گردنیں ہمیشہ آپ کے سامنے جھکی رہتی تھیں۔ مذہبی تقدس کے علاوہ دنیاوی اعزاز بھی آپ کو بہت کچھ حاصل تھا۔ قلعے کے تمام شہزادے اور امراء ہمیشہ آپ کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے رہتے تھے اور آپ کے ارشاد کی تعمیل کو بہت بڑا ذریعہ فخر سمجھتے تھے۔ غرض کہ مذہبی تقدس اور دنیاوی اعزاز میں کوئی مرتبہ ایسا نہ تھا جو فیاض ازل کی طرف سے آپ کو نہ ملا ہو۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درس و افادے میں مشغول اور دہلی کی اکبر آبادی مسجد میں مقیم رہتے تھے۔ آپ سے مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ بن ہبت اللہ بڑھانوی، مولانا محمد اسماعیل بن شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق بن فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا حسن علی شافعی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق بن شاہ افضل عمری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدفون مکہ مکرمہ، مولانا سید محبوب علی جعفری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید اسحاق بن عرفان رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، برادر معظم حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت یہ تھی کہ آپ کو ہندوستانی زبان میں قرآن کریم کے ترجمے و تفسیر کی توفیق ملی۔ علماء نے اس کی بڑی قدردانی کی اور اسے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ قرار دیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سے قلبی ربط و تعلق تھا۔ قرآن سے ان کے شغف کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ مسجد اکبر آبادی میں 40 سال تک خاص طور سے قرآن ہی کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہے۔ قرآن سے ان کا خاص تعلق ان کے ترجمے قرآن سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ لکھنے سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اسے آپ نے اپنے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے
مگر چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے وحی آنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرآن کی بے مثال خدمت لے گا۔ چنانچہ یہ بشارت موضح القرآن کی صورت میں پوری ہوئی۔ اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انہوں نے زبان کے مقابلے میں ایسی زبان اختیار کی ہے جس میں عموم و خصوص اور اطلاق و تقیید اور محل استعمال کا پورا لحاظ ہے۔ یہ اللہ کی ایسی عنایت ہے جس کے لیے وہ چند ہی لوگوں کو مخصوص کرتا ہے۔ قرآن مجید کا سلیس اردو ترجمہ جس خوش اسلوبی اور انوکھے پیرائے میں آپ نے کیا ہے، اظہر من الشمس ہے۔ دیکھنے میں نہایت سہل اور مختصر، لیکن حقیقت میں دقیق اور باریک مطالب سے لبریز، تلفظ میں نہایت آسان مگر عمیق مضامین سے پر، چھوٹے چھوٹے مگر فصاحت و بلاغت میں ڈوبے ہوئے جملوں سے وہ حیرت انگیز مضامین کا سمندر ابل رہا ہے جو انسانی طاقت سے بالکل باہر نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کے ادق اور غامض مسئلوں کو ایسے سہل اور آسان طریقے سے بیان کرنا جس سے عالم و جاہل دونوں یکساں متمتع ہو سکیں، غیبی تائید نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ترجمہ اگرچہ نہایت سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ صحیح معنوں میں وہی کر سکتا ہے جس کو ادب اور علم تفسیر و حدیث سے وافر حصہ ملا ہو۔ آپ نے پہلے ترجمے پر اکتفا کیا تھا، لیکن بعد میں لوگوں کی خواہش پر کچھ حواشی بھی تحریر فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نام موضح القرآن ہے اور یہی اس کی صفت ہے، اور یہی اس کی تاریخ یعنی 1205 ہجری اور اس وقت 1790 عیسوی تھا۔ آپ کا ترجمہ لوگوں میں شروع ہی سے خوب مشہور و مقبول رہا اور ہر گھر میں پڑھا جاتا رہا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ شاہ صاحب کا ترجمہ دیکھو، اور بعض مسائل جو تفسیر سے حل نہیں ہوتے وہ اس ترجمے سے حل ہو جاتے ہیں۔ خود حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار رمضان المبارک کا پورا مہینہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موضح القرآن کے مطالعے اور اس پر غور و فکر میں گزارا۔ حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پڑھانے کے بعد سب سے آخر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھاتے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ تقریباً 18 سال میں تکمیل کو پہنچا تھا۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی تھے۔ ان کے تقوی و طہارت کی وجہ سے سارا خاندان ان کی عزت و تعظیم کرتا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی مسافرانہ انداز میں بسر کی۔ آپ توکل پیشہ بھی تھے۔ آپ نے اپنی ضروریات زندگی کو نہایت مختصر کر رکھا تھا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد انہوں نے مسجد اکبر آبادی کو اپنی جائے قیام بنایا اور مسجد کے ہی حجرے میں اپنی تمام عمر گزار دی۔ آپ کسی کا ہدیہ نہیں لیتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے کھانا بھجوایا کرتے تھے، اور جب انہیں کپڑے کی ضرورت ہوتی تو وہ ہی ان کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیتے تھے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھوٹے بھائی سے نہایت محبت کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ نہایت متواضع المزاج تھے۔ شاہ صاحب کی شخصیت نہایت باوقار تھی۔ خدا نے انہیں ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے رؤسا بھی شاہ صاحب کی خدمت میں آتے تو مرعوب ہو جاتے۔ آپ کو معقولات میں دلچسپی نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے تقریر بھی کرتے تھے۔ کسی شخص کو نصیحت کرنی ہوتی تو اس کو تنہائی میں بڑی شفقت و محبت سے نصیحت کرتے، اور اس میں اس کا خیال رکھتے کہ اس کو خفت و ندامت نہ ہو۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے آ کر وضو کیا۔ نوجوانوں کی جیسی عادت ہوتی ہے، اس نے جلدی جلدی وضو کیا۔ اس کی ایڑیاں خشک رہ گئی۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بلایا، محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بیٹا میں ضعیف ہو گیا ہوں، بعض اوقات وضو کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری ایڑی خشک رہ گئی ہے۔ اگر کہیں وہ خشک رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایڑی جہنم میں جلے گی۔ میں وضو کر کے آیا ہوں، ذرا دیکھو تو میری ایڑی خشک تو نہیں رہ گئی ہے۔ نوجوان سمجھ گیا۔ اس نے کہا
کہ آپ کی ایڑی کیوں خشک رہے گی؟ یہ میری غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی وضو میں بے احتیاطی سے کام نہ لوں گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کو نصیحت فرمائی جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنچا ہوا تھا۔ آپ گناہ میں ملوث لوگوں سے بھی نہایت اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ کی خدمت میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے۔ آپ ان تک حق کا پیغام پہنچاتے اور اکرام فرماتے تھے۔ ارواح ثلاثہ میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر عید کا چاند 30 کا ہونے والا ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب اول روز تراویح میں 1 سپارہ پڑھتے، اور اگر 29 کا چاند ہونے والا ہوتا تو اول روز 2 سپارے پڑھتے۔ چونکہ اس کا تجربہ ہوا تھا، اس لیے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اول روز آدمی کو بھیجتے تھے کہ دیکھ کر آؤ میاں عبد القادر نے آج کتنے سپارے پڑھے ہیں۔ اگر آدمی آ کر یہ کہتا کہ آج 2 پڑھے ہیں تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عید کا چاند تو 29 ہی کا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابر وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دے اور حجت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ہم رویت کا حکم نہ لگا سکیں۔ اس میں مولوی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اضافہ فرماتے تھے کہ یہ بات دلی میں اس قدر مشہور ہو گئی تھی کہ اہل بازار اور اہل پیشہ کے کاروبار اس پر مبنی ہو گئے تھے۔ مثلا اگر شاہ عبد القادر صاحب پہلے روز 2 سپارے سناتے تھے تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اب کے عید کا چاند 29 کا ہوگا، اور درزی دھوبی وغیرہ 29 رمضان تک کپڑوں کی تیاری کے لیے کوشش کرتے تھے اور 29 کو حتی الامکان کام پورا کر دیتے تھے، اور اگر اول روز 1 سپارہ سناتے تو سمجھ لیتے کہ چاند 30 کا ہوگا اور 30 تاریخ تک تیاری کا اہتمام فرماتے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں صرف ایک لڑکی پیدا ہوئی جو اپنے بھتیجے مولوی مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے بیادی تھی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زوجیت میں دی گئی۔ اس سے مولوی محمد عمر پیدا ہوئے جو مجذوب تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے، انہیں اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی جائیداد اپنی بیٹی اور اپنے بھائیوں کی جانب منتقل کی تو بیٹی اور بھائیوں سے اجازت لے کر کچھ حصہ ان کے نام کر دیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 19 رجب 1230 ہجری مطابق 1813 یا 1814 عیسوی میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تدفین اپنے والد ماجد حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کے دونوں بڑے بھائی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اس لیے قدرتی طور پر انہیں بہت صدمہ ہوا۔ یہ حضرات آپ کے دفن کے وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک انسان کو نہیں بلکہ سراپائے علم و عرفان کو دفن کر رہے ہیں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستا اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ناظرین، آپ کو یہ بائیوگرافی کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسے ہی مزید علماء کرام کی زندگیوں سے روشناس ہونے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں اور MJZ بائیوگرافی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔